کیا مسلمانوں کا قبلہ اول خطرے میں ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم یا القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا اور اعلان کیا کہ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا جائے گا۔ اس مقام کی کیا اہمیت ہے؟ اس فیصلے کے اسرائیل فلسطین مسئلے، مڈل ایسٹ اور دنیا پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ کیا مسلم دنیا نے اس فیصلے پر ویسا جواب دیا جیسا کہ اس حساس مسئلے پر دینا چاہیے تھا؟ ان سوالوں کے جواب کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھر سے کی اس خاص رپورٹ میں۔ دو کروڑ مسلمانوں کی امت سو رہی تھی، ٹرمپ نے شب خون مارا۔ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے قبول کرنا ایک ایسا زخم ہے جس سے لمبے وقت تک خون رستا رہے گا۔ وقتی بیان بازیوں، مظاہروں اور کچھ جیالوں کی اسٹریٹ فائٹس کی دھول چھٹنے کے بعد فوری طور پر اس قدم سے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن یہ فیصلہ کافی عرصے تک اپنے اثرات چھوڑتا رہے گا۔ اس سے مڈل ایسٹ کی نئی صورت گری ہوگی، طاقت کا توازن بدلے گا جس سے خود فیصلہ کرنے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ مستقبل میں پڑنے والے اثرات جو بھی ہوں، امریکی صدر کا یہ اعلان فوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ شکن ہے اور افسوس اسرائیلی بندوقوں کے سامنے سینہ سپر فلسطینی نوجوانوں کی جرتوں کے سوا قبلہ اول کو جس خطرے کا سامنا ہے اس پر عالم اسلام کا رد عمل امیدوں سے کم بلکہ بے حسی کی تصویر رہا۔ یہ شرمناک بے حسی اسی رویے کا سلسلہ ہے جس نے آخرکار یہ دن دکھایا ہے۔ ٹرمپ کے اعلان پر الجھن پائی جاتی ہے۔ کیا امریکی صدر باغ و بہار والے مغربی یروشلم کی بات کر رہے ہیں جو اب بھی محض بیرونی سفارت خانوں کے بغیر عملاً اسرائیل کا دارالحکومت ہے، یا ان کا اشارہ تنگ و تاریک مشرقی یروشلم کی طرف بھی ہے جہاں فلسطینی کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں؟ یہ بات ابھی صاف نہیں ہے۔ یروشلم یا القدس ایک گنجان آباد لینڈ لاک شہر ہے۔ معاشی اعتبار سے اس کی کوڑیوں کی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ صدیوں سے بڑی طاقتوں کی منزل رہا ہے۔ اس کے لیے خوفناک جنگیں لڑی گئیں، خون کی ندیاں بہا کر بھی اسے حاصل کیا گیا اور تمغے کی طرح سینوں پر سجایا گیا۔ اس کی وجہ القدس کی مذہبی حیثیت ہے۔ یہ شہر تینوں ابراہیمی مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے نبی رحمت معراج پر تشریف لے گئے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ کے زیادہ تر حصے القدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پہلی عالمی جنگ میں خلافت عثمانیہ کا زوال فلسطینی زمین پر مسلمانوں کا زوال لے کر آیا۔ 67 کی جنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور استعمار اور صہیونیت کا بگڑا بچہ اسرائیل ایک ناک کی طرح بیت المقدس پر پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب تو اسے نگلنے کے در پہ ہے۔ چاہے ٹرمپ کا اشارہ مشرقی یروشلم کی طرف ہو یا نہ ہو، اس اعلان کے بعد شہر اقصیٰ کے تعلق سے پیدا ہونے والے اندیشے حقیقی ہیں۔ انصاف کے تمام تقاضوں کے مطابق القدس مسلمانوں کا ہے۔ صہیونی سازشوں کے تحت صدیوں بعد پاک زمین پر دعویٰ کرنے والے قابض تو ہو سکتے ہیں، مالک نہیں۔ مسئلہ فلسطین فلسطینیوں پر 100 سالہ ظلم کی ایک دکھ بھری داستان ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے آس پاس ان کی زمینوں پر اجنبی لٹیرے آدھم کے دہوں تک انہیں ڈرایا، دھمکایا، خون بہایا، بے گھر کیا۔ دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ عالمی اداروں کے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ برسوں سے 2 ریاستی حل کی تسلیاں ہیں، اب تو وہ بھی جاتی رہیں۔ نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ صدر ٹرمپ نے 2 ریاستی حل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ وہ اپنی ایک الگ الٹیمیٹ ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے صہیونی داماد جیرڈ کوشنر سرگرم ہیں۔ مڈل ایسٹ کے کئی چکر لگا چکے۔ سعودی عرب بھی آنا جانا لگا ہے۔ محمد بن سلمان سے ان کی گاڑی چھن رہی ہے۔ دونوں نوجوان، دونوں مہم پسند، دونوں تاجر بلینز کا بزنس کر رہے ہیں، نئے شہر بسا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حساس ترین مقام کو بھی بزنس سمجھ لیا ہے۔ اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پریشان کرنے والی ہے۔ اخبار کا یہ دعویٰ ہوش مندوں کو چونکا رہا ہے کہ کراؤن پرنس نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو طلب کرتے ہوئے ان سے القدس سے دستبردار ہونے کی فرمائش کر دی۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ نہیں مان سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ یہ تجویز ایک امن فارمولے کا حصہ ہے اور شاید یہ امن فارمولہ ہی ٹرمپ کی الٹیمیٹ ڈیل ہے۔
یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت قبول کرنا اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنا خود امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ امریکہ کو یہ مہم پسندی بھاری پڑ سکتی ہے جو پہلے ہی کئی محاذوں پر رشیا اور چائنا سے مات کھا کر واحد سپر پاور کی پوزیشن سے محروم ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ کبھی بھی مڈل ایسٹ میں ایک سنجیدہ مصالحت کار نہیں رہے گا۔ اس کی غیر جانبداری کا ڈھونگ ختم ہو چکا۔ یہ اعلان امن کے اس عمل کا بھی قاتل ہے جس کا برسوں ڈھنڈورا پیٹا گیا اور یہ مسئلہ وہیں پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ ٹرمپ نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن کس قیمت پر؟ دنیا بھر میں انتہا پسندی بڑھے گی۔ تیسرا انتفاضہ اسرائیل کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ فلسطینی نوجوان شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ خطے کی بدلتی زمینی حقیقتیں مزاحمت کاروں کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ اسرائیل اور دنیا حالیہ بحرانوں میں مزاحمت کی طاقت کو دیکھ چکے۔ یہ حالات صہیونی نظام کی چولیں ہلا سکتے ہیں۔ القدس پر ٹرمپ کے فیصلے سے سعودی عرب بھی کافی مشکل میں پھنس گیا۔ اعلان سے ایک دن پہلے ٹرمپ نے کئی عرب حکمرانوں سے بات کی۔ یہ حکمراں خبردار کرتے رہے اور ٹرمپ اپنا کام کر گئے۔ امریکہ میں مسلم بین سے لے کر کوریا جنگ کے نقاروں تک سعودی حکومت نے ٹرمپ کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ ہر قدم کے جواز تلاش کیے گئے، دوستی کی مثالیں قائم کی گئیں، تلواروں کا ناچ ہوا، لیکن قدس کا معاملہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس فیصلے کی کھلی تائید نہیں کی جا سکتی۔ اس بار بات قبلہ اول کی ہے۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان جاری کیا گیا جس کے الفاظ کے پیچھے اقصی کا درد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہی حال دوسرے مسلم ملکوں کا بھی ہے۔ ان حکمرانوں نے بھی کچھ نہیں کیا جو القدس کو ریڈ لائن قرار دے رہے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ٹرمپ کے اعلان پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑنے کی دھمکی دی تھی لیکن اب تک عمل ندارد ہے۔ امریکی فیصلے پر مسلم ملک زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جن ملکوں کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھلے اور خفیہ تعلقات ہیں وہ رشتے توڑ دیتے یا تعلقات کی سطح گھٹا دیتے، بائیکاٹ کرتے، ڈالر کو ترک کرنے کی دھمکی دیتے۔ القدس کے بارے میں ٹرمپ کا یہ حساس اعلان اچانک نہیں آیا۔ اس اعلان سے پہلے کئی راز فاش کیے گئے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اقرار کیا کہ عرب حکمرانوں کے ساتھ ہمارے خفیہ تعلقات ہیں۔ خطے میں اسرائیل اور صہیونیوں کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ گریٹر اسرائیل اور ہیکل سلیمانی ان کے خواب ہیں اور مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ مسلکی اختلافات ان کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ بحثیں ہو رہی ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے پہلے عباسی دور کے مسلمان الجھے ہوئے تھے۔ 100 سال پہلے ایسے ہی حالات میں اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کیا ٹرمپ کا یہ فیصلہ وہ طوفان ہے؟ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔